10 سال، بیٹا کی عمر کتنی 15 سال 20 سال، یعنی اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے۔ ادھر 4:30 بجے 4:45 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، مسجد کے میناروں سے مؤذن صاحب کے اذان کی آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، مؤذن صاحب پکار رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز یہ جملہ آپ کے کانوں میں آ رہا ہے۔ آپ بیدار ہوئے، آپ نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کیا دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں۔ آپ اٹھے، اس کے بعد بھی آپ بستر نہ چھوڑے، پھر مؤذن صاحب نے آواز پوری اذان دی، ان میں یہ جملہ بھی کہا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ پھر مؤذن صاحب نے آواز لگائی، کہا الصلاۃ خیر من النوم، وہ رات کے 2 بجے جلسہ سن کر آ کر سونے والوں، اور لوگوں سنو، یہ جو تم سوئے ہوئے ہو اب اٹھ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اس لیے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ جلدی جلدی اٹھے، وضو بنائیں، جو کپڑا ہے آپ پہنیں، اب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کی جب تیاری ہو گئی، اب آپ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ نے مین دروازے پر قدم رکھا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا، میرا بیٹا 15 سال کا گزر گیا، 10 سال کا گزر گیا، وہ تو کمرہ میں سویا ہوا ہے، وہ ابھی روم میں سویا ہوا ہے، چلو میں اس کو بھی جگہ لیتا ہوں تاکہ وہ بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اس لیے کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرے گا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو کل قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ جلدی جلدی بیٹا کی کمرہ کے سامنے گیا، آپ نے دستک دی، آپ نے آواز دی، پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا، ارے میرا بیٹا تو IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو گورنمنٹ جاب پانے کی تیاری کر رہا ہے، دیر رات تک پڑھا ہوگا، ابھی نیند مکمل نہیں ہوئی ہوگی، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، اور میرا بیٹا تو صبح ہو کر اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، ایڈمیشن میں بھی جانا ہے، میرا بیٹا تو کوچنگ سینٹر میں بھی جانا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ان کو سوئے رہنے دو تاکہ ان کی نیند پوری ہو جائے۔ او میری بھائی، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ کا بیٹا سویا رہ گیا، اس لیے کہ کل صبح اٹھ کر آپ کا بیٹا کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو نہیں ہے۔ رسول کے لیے اگر سب سے زیادہ محبت ہوتی اپنی اولاد سے زیادہ، پھر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے، آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا صبح ہو کر اسکول جائے گا یا کالج جائے گا یا یونیورسٹی جائے گا، آپ یہ نہ دیکھتے، بلکہ آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا، آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، چل تو اٹھ اور اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا۔ آپ بھی اپنی اولاد کو، اپنا بیٹا کو ساتھ میں مسجد لے کر نماز پڑھانے کے لیے جاتے۔ وہ لوگوں، یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دل میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرو۔ وہ لوگوں ذرا صحابہ کرام کی طرف بھی دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے، بیٹا عبدالرحمن یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، باپ مسلمان، بیٹا مسلمان نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، بیٹا عبدالرحمن مشرکین مکہ کی طرف سے اور کفار مکہ کی طرف سے وہ جنگ لڑ رہا ہے، باپ مسلمانوں کی طرف سے، بیٹا کفار مشرکین کی طرف یعنی مکہ کی طرف سے۔ دیکھیے اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عبدالرحمن وہ بھی اسلام قبول کر لیتے، وہ بھی مسلمان
بکر صدیق کے سامنے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جان جب آپ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، لیکن میں نے آپ کو باپ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، میں اپنے باپ کو قتل نہ کرتا، میں اپنے باپ کو قتل نہ کرتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے۔ اب سنو اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بیٹا نے جب یہ کہا، باپ حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹا سے کہا، اے بیٹا عبد الرحمن، غزوہ بدر کے موقع پر میں میری تلوار کے نیچے آیا، تو نے مجھے باپ کہتا چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھ اگر خدا نہ خواستہ اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی، اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، میری تلوار تجھ پر چل جاتی، میں یہ نہ دیکھتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے، اور میں تجھے دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ میرے بھائیوں، یہی تو پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں کہ اپنی اولاد سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، سب سے زیادہ کرو۔ چلیے آگے آئیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائیوں سے بھی زیادہ محبت اس سے ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ بھائی سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے خوب محبت کرو، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے دل میں بھائیوں سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔